ڈسکور اردو نالج کے معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، فتنہ دجال کی ہولناکی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فتنے سے پناہ مانگتے تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے سامنے اس فتنے کا ذکر کرتے تو صحابہ کرام کے چہروں پر خوف کے اثرات نمودار ہو جایا کرتے تھے۔ آخر فتنہ دجال میں ایسی کون سی چیز تھی جس نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈرایا؟ کیا وہ خوف جنگ یا موت کا خوف تھا؟ بالکل نہیں، بلکہ ان چیزوں سے صحابہ کبھی ڈرنے والے نہ تھے۔ صحابہ کرام جس چیز سے ڈرے وہ دجال کا فریب اور دھوکہ تھا، کیونکہ وہ وقت اتنا خطرناک ہوگا کہ صورتحال سمجھ میں نہیں آئے گی، جیسا کہ اب ہو رہا ہے۔ حلال اور حرام کی تمیز لوگ بھولتے جا رہے ہیں، لوگ اور باقاعدہ طور پر ہم خود دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، لیکن اس وقت گمراہ کرنے والے قائدین کی بہتات ہوگی۔ پھر پروپیگنڈے کا یہ عالم ہوگا کہ لمحوں میں سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کر دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیا جائے گا۔ انسانیت کے دشمنوں کو ہمدرد اور ہمدردوں کو دہشت گرد ثابت کیا جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنہ دجال کو کھول کر بیان فرمایا، اس کا ہیبت ناک نقشہ اور ظاہر ہونے کا مقام تک بیان فرمایا۔ لیکن کیا کیا جائے امت کی اس غفلت کا کہ عام تو عام، خاص نے بھی اس فتنے کا تذکرہ بالکل ہی چھوڑ دیا ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکیداً فرمایا کہ بار بار تم سے اس لیے بیان کرتا ہوں کہ تم اس کو بھول نہ جاؤ، اس کو سمجھو، اس میں غور کرو اور اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ سامعین محترم، دجال کے بارے میں یہودیوں کے نظریات اور ان کی موجودہ کتابوں میں بیان شدہ پیشن گوئیاں اور کافروں کے بیان یہاں پر پیش کروں گا، تاکہ اس وقت جو کچھ امریکہ اور دیگر کفار یہودیوں کے اشاروں پر کر رہے ہیں، اس کا پس منظر اور اصل مقصد سمجھ میں آ سکے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ دجال کے بارے میں یہودیوں کا یہ نظریہ ہے کہ وہ یہودیوں کا بادشاہ ہوگا، وہ تمام یہودیوں کو بیت المقدس میں آباد کرے گا، ساری دنیا پر یہودیوں کی حکومت قائم کرے گا، دنیا میں کوئی خطرہ پھر یہودیوں کے لیے باقی نہیں رہے گا، تمام یہودی مخالف قوتوں کا خاتمہ کر دیا جائے گا اور ہر طرف امن و ایمان اور انصاف کا دور دورہ ہوگا۔ یہودیوں کی اپنی کتاب ازاخیل میں لکھا ہے کہ اے صہیون کی بیٹی خوشی سے چلاؤ، اے یروشلم کی بیٹی مسرت سے چیخو، دیکھو تمہارا بادشاہ آ رہا ہے، وہ عادل ہے اور گدھے پر سوار ہے، اس کی حکمرانی سمندر اور دریا سے زمین تک ہوگی۔ آگے سے اندازاً اس بادشاہ کا پیغام دیا جا رہا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ میں یوں فریم سے گاڑی کو اور یروشلم سے گھوڑے کو علیحدہ کروں گا، جنگ کے پہاڑ توڑ دیے جائیں گے، اس طرح اسرائیل کی ساری قوموں کو ساری دنیا سے جمع کروں گا، چاہے وہ جہاں کہیں بھی جا بسے ہوں، اور انہیں ان کی اپنی سرزمین میں جمع کروں گا۔ میں انہیں سرزمین میں ایک ہی قوم کی شکل دے دوں گا، اسرائیل کی پہاڑی پر، جہاں ایک ہی بادشاہ ان پر حکومت کرے گا۔ سامعین محترم، پول فنڈلے جو امریکی رائٹر اور سیاست دان ہے، کہتا ہے کہ انسان دوسرے انسان کے ساتھ غیر انسانی عمل کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن اس دن خدا انسانی فطرت کو یہ اجازت دے دے گا کہ وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر ظاہر کرے۔ یہاں پر وضاحت کرتا چلوں، یہاں خدا سے مراد لعنتی دجال ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ، اور پوری طرح ظاہر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو چاہے کرے، کسی مذہب یا قانون کی اسے فکر نہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ دنیا کے سارے شہر، لندن، پیرس، ٹوکیو، نیو یارک، لاس اینجلس اور شکاگو سب صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے۔ تقدیر عالم کے بارے میں مسیح دجال کا اعلان ایک عالمگیر پریس کانفرنس سے نشر ہوگا، جسے سیٹلائٹ کے ذریعے ٹی وی پر دکھایا جائے گا۔ سابق امریکی سینیٹر مارک ہیٹفیلڈ کہتا ہے کہ مقدس سرزمین پر یہودیوں کی واپسی کو میں اس طرح دیکھتا ہوں کہ یہ مسیح دجال کے دور کی آمد کی نشانی ہے، جس میں پوری دنیا ایک مثالی معاشرے کے فیض سے لطف اندوز ہوگی۔ ایک کتاب فورسنگ گوڈز ہینڈ کی مصنفہ گریس ہال سیل کہتی ہے کہ اسرائیل میں ہمارے گائیڈ نے ٹومب سٹون اور مسجد اقصی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا
کہ ہم اپنا تیسرا ہیکل وہاں پر تعمیر کریں گے۔ اس کی تعمیر کا ہمارا منصوبہ تیار ہے، تعمیراتی سامان تک آ گیا ہے، اسے ایک خفیہ جگہ رکھا گیا ہے۔ بہت سی دکانیں بھی جس میں اسرائیلی کام کر رہے ہیں وہ ہیکل کے لیے ضروری اشیاء تیار کر رہے ہیں۔ ایک اسرائیلی خالص ریشم کے تار بن رہا ہے جس سے علماء یہود کے لباس اس وقت کے لیے تیار کیے جائیں گے۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے پوچھا کیا ہم آخری وقت میں آ گئے ہیں؟ تو ہمارے گائیڈ نے کہا ہاں تو ٹھیک ہے، ہم آخری وقت کے قریب آ پہنچے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ کٹر یہودی مسجد کو بم سے اڑا دیں گے جس سے مسلم دنیا بھڑک اٹھے گی۔ یہ اسرائیل کے ساتھ ایک مقدس جنگ ہوگی اور یہ بات مسیح یعنی دجال کو مجبور کرے گی کہ وہ درمیان میں آ کر مداخلت کرے۔ 1998 کے آخر میں بھی ایک اسرائیلی خبر نامے کی ویب سائٹ پر کہا گیا کہ ہمارا نیا مقصد عبادت گاہوں کو آزاد کرانا اور ان کی جگہ ہیکل کی تعمیر کرنا ہے۔ خبر نامے میں یہ بھی لکھا تھا کہ اس ہیکل کی تعمیر کا نہایت مناسب وقت آ گیا ہے، اور خبر نامے میں اسرائیلی حکومت سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ اسلامی قبضے کو مسجد کی جگہ سے ختم کرائے کیونکہ تیسرے ہیکل کی تعمیر بہت قریب ہے۔ سامعین محترم، امریکی صدر نکسن نے اپنی کتاب وکٹری وداؤٹ وار میں لکھا ہے کہ 1999 تک امریکی پوری دنیا کے حکمران ہوں گے اور یہ فتح انہیں بلا جنگ حاصل ہوگی، اور پھر امور مملکت مسیح دجال سنبھال لیں گے۔ گویا مذکورہ سال تک مسیح کے انتظامات مکمل ہو چکے ہیں اور امریکیوں کی ذمہ داری ان انتظامات کو مکمل کرنے تک تھی۔ اس کے بعد نظام دجال چلا رہا ہے۔ سامعین محترم، کسی نجات دہندہ کے لیے عیسائی بھی منتظر ہیں اور یہودی اس معاملے میں سب سے زیادہ بے چین ہیں، اور ان کی بے چینی اور چالاکی کا اس بات سے اندازہ کیجئے کہ یہودی 1948 میں اسرائیل کے آزاد ہونے اور بیت المقدس پر قبضے سے پہلے یہ دعا کرتے تھے کہ اے خدا یہ سال یروشلم میں، لیکن اب وہ یہ دعا کرتے ہیں اے خدا ہمارا مسیح جلد آ جائے۔ اس طرح وہ عیسائیوں کو بھی دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں کہ ہم بھی مسیح کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن وہ عیسیٰ ابن مریم کو اپنا مسیح نہیں سمجھتے بلکہ دجال کو سمجھتے ہیں۔ اسی بات سے اندازہ ہو جائے گا کہ وہ ابھی سے دنیا کو چکروں میں ڈالے ہوئے ہیں۔ آج پہلی ویڈیو اس موضوع پر اسی لیے بنائی گئی تاکہ مسلمانوں کو معلوم ہو کہ جس بات کی وہ تیاری نہیں کر رہے، یہودی اس کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں، اور وہ عیسائیوں کو یہ باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اسی مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں جس کا عیسائی کر رہے ہیں، اور وہ بھی اپنے کام پورے کروانے کے لیے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی کوشش آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔